بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ویڈیو کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے ان لوگوں سے تعبیر پوچھ لی اور انہوں نے کوئی غلط تعبیر بتا دی تو اس کے نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ وہ لوگ کون سے ہیں جن سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے؟ ان میں سے ایک، بے دین لوگوں سے، نمبر 2 عورتوں سے، اور نمبر 3 جاہلوں سے، اور نمبر 4 دشمنوں سے۔ ان لوگوں سے تعبیر نہ پوچھیں، اس لیے کہ بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو صرف نقصان ہی دے سکتے ہیں۔ عورتوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ناقصات العقل والدین ہیں۔ ہاں، عورتوں میں اگر کوئی اس طرح کی سمجھدار ہیں، وہ اس میں ماہر ہیں تو ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن بے دین لوگوں سے اور جاہلوں سے اور دشمنوں سے تو کبھی بھی اس چیز کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور جو عالم ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر ان سے تعبیر پوچھنے کا اہتمام کریں جن کی اس کے اندر مہارت ہو یا ان کا علم پختہ ہو چکا ہو۔ ہر ایک سے تعبیر پوچھنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ خواب کی جو بھی تعبیر بتائی جائے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو یا کوئی مذاقاً کوئی تعبیر بتا دے، جیسے عام طور پہ دوستوں میں یہ ہوتا ہے، کسی نے کوئی خواب دیکھا، وہ اس کا ذکر اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے تو ان میں سے کوئی بطور مذاقاً اس کو اس کی تعبیر بتا دیتا ہے، تو اس سے احتراز کیا جائے۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی کے سامنے خواب بیان کیا اور اس نے جو تعبیر بتائی تو وہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں 2 آدمیوں کے خواب کا ذکر اور اس کی تعبیر کا ذکر آتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتا دی تو آخر میں فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس خواب کی تعبیر تم نے مجھ سے پوچھی تھی اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو میں نے تعبیر بتا دی ہے اس کے مطابق ہی اللہ کے حکم سے وہ تعبیر واقع ہو جائے گی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے خواب بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا تھا، پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا کے کہہ دیا اگرچہ تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے یا جیسے بھی کیا ہے تو یہ جو تم نے مجھ سے خواب بیان کیا اور میں نے جو تعبیر بتا دی ہے اب اسی کے مطابق وہی واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے خوب احتراز کریں، اس لیے جب بھی کسی سے خواب کی تعبیر پوچھیں تو اس میں احتیاط لازمی کریں۔ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیو میں نے دیکھی ہیں جن کو سن کر بلا اختیار انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے، ایسی غلط قسم کی تعبیریں بتائی ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ان میں سے چند ایک لوگوں کے چینل پہ تو میں نے دیکھا ہے وہ کافی یعنی کہ بہتر تھی، ٹھیک تھی، لیکن ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بھی بہت ہی مختصر تھیں۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا میں کام کر لیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کے اوپر میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں اس پر بہت ہی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنانے والا ہوں۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔